مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری مجاہد سیموئل ہے اور میرا تعلق ARP چرچ کرنگی نمبر 3.5 سے ہے اور وہاں پر ایز اے پاسبانی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں الیاس کوٹ ضلع ملیر میں بھی ہمارا ARP کا چرچ ہے اور وہاں پر بھی میں پاسبانی خدمت کر رہا ہوں۔ میں اس وقت خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں گریس نیٹ ورک کا اور خدا کے خادم پادری دانش پیٹر صاحب کا، اور اس چینل کے لیے خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے روزے کے تعلق سے خدا کے کلام کو ہم سیکھیں گے۔ کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت سنیں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم تھوڑی دیر خدا کے کلام میں سے، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آج کا ہمارا مضمون ہے روزہ، تو روزے کے تعلق سے آج ہم تھوڑی دیر خدا کی آواز اس کے کلام کو سیکھیں گے۔ اور جو تلاوت کردہ حوالے میں ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز سے پیشتر وہ بیابان میں چلے گئے اور وہاں پر جنگل میں جا کر انہوں نے 40 دن اور 40 رات یعنی پورے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، فاقہ کیا، اور یعنی انہوں نے کنٹینیو 40 دن کا روزہ رکھا۔ تو جب انہوں نے روزہ رکھا تو لکھا ہے کہ ابلیس آیا اور وہ یسوع مسیح کی آزمائش کرنے لگ گیا، اور ابلیس ہمارے سامنے وہ آزمائش رکھتا ہے جس میں ہم شاید پھنس جائیں۔ تو یہاں پر وہ جانتا تھا کہ مسیح خداوند 40 دن اور 40 رات اپنی خدمت کے آغاز سے پیشتر انہوں نے تیاری کے لیے روزہ رکھا ہے، تو وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو یہ پتھر کیا بن جائے، روٹی بن جائے۔ لیکن مسیح خداوند نے اسے جواب دیا۔ مسیح خداوند نے اسے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہ گیا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ گو کہ روٹی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو روٹی کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام ہمارے لیے اہمیت ہے، چونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے، روشنی ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو جو ہے وہ پیورٹی دینی ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو روزوں کے ان ایام میں جو خدا کا کلام ہے، جو لغوس ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر دوسری بات جو یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے ابلیس نے کہی، پھر وہ لکھا کہ تب اسے وہ مقدس شہر پر لے گیا اور اسے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے سوال کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے
تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو یہ اس نے حوالہ کوٹ کیا زبور 91 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ لیکن یسوع نے اسے کیا جواب دیا؟ یسوع نے اس سے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے اسے یہ کہا۔ تو پھر تیسری بار جب وہ ابلیس یسوع کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، بہت ساری سلطنتیں اسے دکھائی، اور پھر وہ کہنے لگ گیا کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے۔ چونکہ یسوع مسیح کی سے پیشتر انسان جو ہے وہ ابلیس کے قبضے میں تھا، پوری دنیا ابلیس کے ہاتھوں میں تھی، اسی لیے وہ یسوع مسیح کو شان و شوکت دکھاتے ہوئے اس بات کے بارے میں کہا۔ لیکن یسوع مسیح نے اسے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی کیا کر؟ عبادت کر۔ تو یہ 3 طرح کی آزمائش یسوع کی زندگی میں۔ آج ہمارے ارد گرد بھی بہت ساری آزمائشیں ہیں، لیکن ہم نے ان آزمائشوں پر، ان ٹیمپٹیشن پر ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں یسوع مسیح نے پھر سے کہا اے شیطان کیا ہو؟ دور ہو۔ تو پھر لکھا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے؟ خدمت کریں۔ تو اسی طرح جب ابلیس روزوں کے ایام میں ہمارے سامنے بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، تو ہم نے یسوع مسیح کی طرح ان آزمائشوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں جو میں نے آپ کو ٹاپک بتایا روزہ۔ تو لفظ روزے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ جب ہم لفظ روزہ استعمال کرتے ہیں تو یہ 2 حصوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا روز اور دوسرا آہ۔ روز سے مراد دن، ڈے، اور آہ سے مراد آہ و نالہ، یعنی روزے کے ذریعے جب ہم دکھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ دکھ ہمیں کامل کر دیتے ہیں اور ہماری آواز عالم بالا یعنی خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ روزے کا معنی اور مفہوم ہے۔ پھر جب ہم اس کے اصلی متن جو بائبل مقدس کا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، پرانا عہد نامہ، عبرانی زبان میں لفظ روزہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہے صوم، جس کا مطلب ہے ٹو کور اوور دا موتھ، یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھنا، یعنی کچھ بھی کھانا پینا نہیں۔ اور پھر جو یونانی زبان میں جو روزے کے لیے لفظ ہے وہ ہے نیستیوس، جس کا مطلب ہے ٹو ایبسنٹ فرام فوڈ، یعنی اپنے منہ کو ہر طرح کے کھانے پینے والی چیز سے باز رکھنا، اجتناب کرنا یا پرہیز کرنا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو انگریزی میں جو روزے کے لیے لفظ ہے فاسٹ یا فاسٹنگ لفظ ہے، اور پھر عربی زبان میں صوم یا صوم الصلاۃ، اور ہندی میں ورت، اور فارسی میں یا اردو میں روزہ لفظ استعمال ہے۔ اور اردو ڈکشنری کے مطابق جب ہم لفظ روزے کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مذہبی فرائض کے باموجب مقررہ وقت پر کھانے پینے سے پرہیز کرنا، فاقہ کرنا، یہاں پہ روزہ رکھنا۔ تو یہ میں نے آپ کو روزے لفظ کا معنی اور مفہوم بتایا ہے۔ اور یہودیوں کے نزدیک روزے کی تعریف کیا ہے؟ تو اندرونی غم اور دکھ اور ماتم کا بیرونی نشان کیا ہے؟ روزہ ہے، جس میں مکمل طور پر کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے نزدیک روزے کی تعریف ہے۔ اور پھر عہد عتیق کے اندر احبار کے مصنف کے نزدیک روزے کا مفہوم ہے اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی روزہ ایک لحاظ سے اپنی خودی کا انکار کرنا، سیلف ڈینائی ہے۔ جب ہم کتاب مقدس میں احبار کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 29ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ On the 10th day of the 7th month you must deny yourself۔ یہاں پر یہ ہے کہ اپنی خواہش کی قربانی دینا، اور روزے کا اصل مفہوم ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرنا، سیلف ڈینائی، یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنا۔ روزوں کے ان ایام میں ہم نے اپنی مرضی نہیں بلکہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے ہم نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ جب جس طرح یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے اور مسیح کلیسیا میں بھی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے
روزوں کے ایام ہیں، یعنی خاکساری، عازی اور انکساری کے ایام ہیں۔ تو ان ایام میں ہم ضرور اپنے آپ کو اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ کر خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں کیا کریں؟ پورا کریں۔ جب میں آپ کو بتا رہا تھا یہودیوں کے نزدیک روزے کی تعریف میں نے بتائی، تو یہودی جو ہے وہ ایک سال کے اندر 104 روزے رکھتے ہیں۔ ان کا ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ ہوتا ہے، سوموار اور جمعرات کو وہ خدا کے حضوری میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ تو یہ میں نے یہودیوں کی تعریف روزے کی آپ کو بتائی ہے۔ تو پھر ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، تو 40 روزوں کے ایام میں ہمیں بھی چاہیے، جب ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز سے پیشتر روزہ رکھا، تو ہمیں بھی ان ایام میں عاجزی، انکساری اور روزے کے ذریعے خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ تو بائبل مقدس میں سے میں آپ کو روزے کی برکت کے تعلق سے یا روزے کی اہمیت کے تعلق سے بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے خدا کے حضور میں روزہ رکھا تو اس روزے کی برکت کیا ملی، کیسے اس روزے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مثال یا سب سے پہلا واقعہ کتاب مقدس میں سے جب ہم آستر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آستر کی کتاب کے اندر بھی ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے کہ جب یہودی قوم کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی، یہاں تک کہ بادشاہ نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ سب لوگوں کو جہاں جہاں یہودی ہے سب کو مار دیا جائے۔ اور یہ بات جب مردگی کو پتہ چلی، مردگی نے ملکہ آستر کو بتائی، تو ملکہ آستر چونکہ وہ ملکہ تھی اور یہودی تھی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس ایسے بغیر بلائے جانا ٹھیک نہیں۔ چونکہ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، جب آپ 4 باب کا مطالعہ کرتے تو یہاں لکھا ہے کہ جو کوئی بغیر بلائے بادشاہ کے پاس جاتا تھا، اگر تو بادشاہ اپنا آسا اس کی طرف بڑھا دیتا تو وہ تو بادشاہ کے حضور بلایا جاتا، اگر بادشاہ اپنا آسا نہ بڑھاتا تو اس شخص کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ بات آستر جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود آستر نے مردگی سے کیا کہا؟ جب ہم 4 باب کی 15ویں آیت پڑھتے تو یہاں لکھا ہے، تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے۔ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ تو چنانچہ مردگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جب ملکہ آستر، اس کی سہیلیوں نے، یہودی قوم نے خدا کے حضوری میں روزہ رکھا 3 دن اور 3 رات، تو اس روزے کی برکت دیکھے کہ وہی بادشاہ کے دل کو خدا نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ وہی جس نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو مار دیا جائے، لیکن ملکہ آستر کے روزے اور اس قوم کے روزے کی وجہ سے خدا نے اس قوم کو کیا کیا؟ بچایا۔ تو آج ہم بھی ملکہ آستر کی طرح یا اس قوم کی طرح اپنی مسیحی قوم کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے لیے، کرسچن کمیونٹی کے لیے، کہ خدا تو ہماری مسیحی قوم کو ترقی، سرفرازی، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، وہ نوجوان جو نشے کی لعنت میں، وہ نوجوان جو آوارہ گردی کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ جو پستی کی طرف ہے، تو آج ہم بھی روزوں کے ایام میں اپنی مسیحی قوم کے لیے، اس کی سرفرازی کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم بھی خدا کے حضوری میں عاجز اور انکسار ہو کر روزہ رکھ کر، جب آپ ان کے لیے اس مقصد کے لیے روزہ رکھیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ خدا نے جس طرح قوم بنی اسرائیل کو ملکہ آستر اور کی رہنمائی میں یا دیگر لوگوں کی رہنمائی میں اس قوم کو خدا نے بچایا، تو آج خدا ہماری قوم کو بھی کیا کرے گا؟ بحال کرے گا۔ خدا ہمارے نوجوان جو راہ راست سے بھٹک چکے، وہ یسوع مسیح کی طرف آئیں گے، وہ اسے شخصی طور سے اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے۔ تو اس طرح یہ مثال یا روزوں کے ایام میں یہ واقعہ سے رکھا کہ ہم نے بھی بحیثیت مسیح قوم ہوتے یونٹی کے ساتھ متفق ہو کر ہم اپنی قوم کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر بائبل مقدس میں سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یونا کی کتاب کا مطالعہ کرتے تو یہاں پر ہمیں
نینوا شہر کے لوگوں کے روزے کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب خدا نے اپنے بندہ یونا کو بھیجا کہ جا اور نینوا شہر کے اندر جا کے منادی کر دے کہ 40 دن کے بعد نینوا شہر کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا، چونکہ وہ خدا سے دور تھے اور وہ گناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہ برے کاموں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کا بندہ یونا جب وہاں گیا اور اس نے اس بات کی منادی کی، اس نے کہا کہ 40 دن کے بعد نینوا شہر کیا کر دیا جائے گا؟ برباد کر جائے۔ یونا کی کتاب 3 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تو جب یہ منادی کی گئی تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے کیسے اس منادی پر عمل کیا؟ لکھا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنی و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا، یعنی انہوں نے اپنا لباس اتارا اور وہ ٹاٹ اوڑھ کر لکھا ہے راکھ اور خاک میں بیٹھ کے، یہاں تک کہ بادشاہ سے لے کر سب ان کی عورتیں، مرد، بچے، یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو بھی کیا کر دیا؟ روزہ کہ خدا ہمیں معاف کرے، خدا ہمیں بحال رکھے۔ لکھا ہے 3 باب کی 7ویں آیت کے اندر، 6 آیت کے اندر، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے اراکین دولت نے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان یا گلہ یا راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے۔ تو اس طرح جب انہوں نے یہ خدا کی حضوری میں خاکسار کے ساتھ بیٹھ گئے تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا، خدا نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو اسی طرح روزوں کے ایام میں جب ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی غلطی خطا، بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں، لیکن جب ہم خاکسار بن کر اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، ہم ایمان رکھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح نینوا شہر کے لوگوں کی طرح ہم نے بھی خاکسار ہو کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے عاجز اور انکسار ہونا ہے، تو یقیناً خدا آج ہمیں بھی بحال کرے گا۔ حالانکہ خدا چاہتا تھا کہ نینوا شہر کو میں ختم کر دوں گا 40 دن کے بعد، لیکن انہوں نے وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا، اور ایک بڑا خوبصورت گیت بھی اسی تعلق سے، نویں سرےوں پیدا ہو جا چھڈ زندگی پرانی، نینوا دے وانگو اج بھی بدیاں عروج کیتا، تھاں تھاں لڑائیاں جھگڑے نشیاں نے چور کیتا۔ تو نینوا شہر کے لوگوں کی طرح ہم نے گناہ میں نہیں رہنا، بلکہ ہم نے توبہ کرنی ہے، خدا کی طرف آنا ہے، تو پھر خدا ہمیں بحال کرے گا۔ خدا میں جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو اس طرح ہم خداوند میں آ جائیں گے۔ تو یہ 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر بائبل مقدس میں جب ہم روزوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو جس طرح خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، تو اس کے علاوہ ہمیں موسیٰ کا ذکر ملتا ہے، اور پھر ایلیا کا کہ انہوں نے بھی 40 دن کا خدا کی حضوری میں روزہ رکھا۔ تو مسیح روزہ جو ہے وہ مقصد کا روزہ ہوتا ہے، جس طرح ملکہ استر کے زمانے میں لوگوں نے مقصد کا روزہ رکھا کہ خدا ہمیں بحال کرے، نینوا شہر کے لوگوں نے مقصد کا روزہ رکھا، تو یسوع مسیح نے بھی مقصد کا روزہ رکھا۔ تو یسوع مسیح کا پہلا مقصد، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے اپنی خدمت کے آغاز سے پیشتر روزہ رکھا تاکہ وہ خدمت میں آئے، اور جس طرح انہوں نے ابلیس پر کیا غلبہ حاصل کیا۔ پھر مسیح خداوند کا روزہ رکھنے کا مقصد کہ نجات کے کام کو پورا کیا جائے، اور انہوں نے فرما برداری کا روزہ رکھا۔ اسی لیے یسوع مسیح اپنی تعلیم میں کہ اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنی مرضی نہیں پوری کرنی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اور یہ روزہ روحانی جنگ کا تھا، انسانی طور پر اس نے دعا بھی کی، روزہ بھی رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند نے فرمان برداری، انہوں نے دکھ اٹھایا۔ تو اسی طرح بحیثیت مسیح ہوتے ہوئے، یسوع کے پیروکار ہوتے ہوئے،
ہم نے بھی روزوں کے ان ایام میں ضرور خدا کی حضوری میں عاجزی اور انکسار ہو۔ پھر یسوع مسیح نے روزے کی تعلیم دی۔ جب ہم متی کی انجیل اس کے 6 باب کا مطالعہ کرتے تو 6 باب کی 6 آیت سے 16ویں آیت سے میں ذکر ملتا ہے کہ مسیح روزہ کیسے رکھنا ہے، مسیح روزے کی تعلیم کیا ہے، اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کیا بتایا۔ تو لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو یہ ہے مسیحی تعلیم کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنا منہ دھونا ہے اور سر میں تیل ڈالنا، یعنی روزے کا تعلق ہماری اپنی ذات سے اور وہ خدا کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ کے سارا دن سوتے رہیں یا ہم کام چوری کریں یا ہم موویاں دیکھیں یا کوئی اور ہے، بلکہ روزہ رکھ کے ہم نے خدا کے حضور عاجز اور انکسار ہو کر دعا میں ٹھہرنا ہے۔ ہم نے خدا یسوع مسیح کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اور روزے کی اصل وہ ہے کہ خداوند کے حضور ہم نے فروتنی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور روزہ رکھنا آپ کے ایمان کو اس نقطہ عروج تک بڑھاتا ہے جہاں خدا آپ کے وسیلہ سے وہ کچھ کر سکتا ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو روزوں کے ان ایام میں جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں، جہاں تک اس چینلز کے تھرو میری آواز ہے، ہم ضرور خدا کی حضوری میں عاجز اور انکسار ہوں اور ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیح خداوند جو ہمارا نجات دہندہ ہے، انہوں نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، اور اسی لیے عید قیامت المسیح سے پیشتر کلیسیا میں عالمگیر کلیسیا طور پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کی اس یاد کو بناتے ہوئے کہ جب انہوں نے 40 دن 40 رات روزہ رکھا تو ہم بھی ضرور روزوں کے ان ایام میں خدا کی حضوری میں عاجز، انکسار اور خاکسار اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتے ہوئے اور روزہ رکھے۔ اور مسیح روزہ جس طرح میں نے بتایا ہے مقصد کا روزہ ہے، اور وقت کا اکثر سوال کیا جاتا ہے تو یسوع مسیح نے کہا اور جب تم روزہ رکھو۔ یہودی روزہ یا یہودی دستور یہ تھا کہ ایک شام سے دوسری شام یعنی 24 گھنٹے کا، تو اسی طرح ہم بھی ایک شام سے لے کر دوسری شام تک ضرور خدا کی حضوری میں روزہ رکھ کر خاکسار ہو کر ہم خدا کی حضوری میں دعا کر سکتے ہیں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، اور خداوند ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم روزوں کے ایام میں ہم جب خدا کی ہیکلیں ہمارے لیے کھلتی ہیں، عبادت گاہوں میں جائے دعا کریں، ہم اپنے لیے، اپنی مسیح قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے بہت سارے ایسے مقاصد ہیں جن کے لیے ہم ہر روز خدا کی حضوری میں دعا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہم ان ایام میں ضرور خدا کے حضور حلیم اور فروتن بنے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ سو آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، ہم آج کے اس کلام کے لیے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں گے اور دعا کریں گے۔ قادر مطلق رحیم آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو سدا ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی رہا۔ سو خدا میں اس وقت تیری شکر گزاری کرتا ہوں جب تیرا کلام گریس نیٹ ورک کے ذریعہ مختلف خداوند جگہوں پر پھیلا ہے، تو خداوند اس کلام پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو برکت دینا، بلیس کرنا، گریس نیٹ ورک کو برکت دینا، اپنے خادم اور خداوند دانش پیٹر صاحب کو برکت دینا، بلیس کرنا، گریس نیٹ ورک کو برکت دینا۔ اور پھر جلالی باپ روزوں کے ایام میں دعا کرتا ہوں تمام چرچز کی کلیسیاؤں کی حفاظت کرنا، اور جو لوگ تیری حضوری میں روزہ رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد کو پورا کرنا اور ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔